ایک صحابی تھے عبد الرحمن بن عوف، ان کا نکاح ہوا۔ اگلے دن جیسے کہ بے تکلف دوست ہوتے ہیں تو کچھ دوستوں نے ان سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ اب تمہارا وقت، تمہاری رات کیسے گزری بیوی کے ساتھ؟ تو وہ خاموش رہے۔ جب دوستوں نے بہت زور دیا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے اسی لیے تالے اور دروازے بنائے ہیں۔ انہوں نے قطعاً کوئی بات اس کے بارے میں کسی سے نہ کی۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب حیا اٹھتی ہے اور ویسٹ کے انفلوئنس میں آ کے بعض دفعہ ان چیزوں کو ہم کسی بھی اور چیز کی طرح آرام سے ڈسکس کر لیتی ہیں آپس میں بیٹھ کے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ایک اور چیز جس کو ہم اپنے معاشرے میں کہتے ہیں چھیڑ چھاڑ، اس کے اندر یہ پہلو نہیں آنا چاہیے۔ یہ چیزیں کوئی چھیڑ چھاڑ کا موضوع نہیں ہے، یہ چیزیں بعض دفعہ اگلے کو اذیت دینے لگتی ہیں، تو ان پر بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا انتہائی پرائیویٹ معاملہ ہے یہ، شوہر اور بیوی کا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ زیادہ اس پر ڈسکشنز کیے جائیں یا نوٹس کمپیئر کیے جائیں یا پرفارمنس کمپیئر کی جائے، نعوذ باللہ، نہیں، اچھی چیز نہیں ہے۔ قرآن کا انداز دیکھیں نا، کتنے ڈھکے چھپے انداز میں قرآن ہم سے بات کر رہا ہے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 223، نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، فاتوا حرثکم انا شئتم، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، وقدموا لانفسکم، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری سنا دیجئے مومنوں کو۔ ابھی نساؤکم جو فرمایا کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، یہ کن عورتوں کی بات ہے؟ ازواجکم لکھا جا سکتا تھا تو نساء کیوں لکھا؟ اب نعوذ باللہ نعوذ باللہ، پھر کوئی حدیث میں نہیں سمجھتا، کوئی نساء کو ہر عورت سمجھ لیتا ہے تو پھر ٹھوکر کھائے گا نا۔ تو ایک فطرت اور دوسری سنت، یہ دو چیزیں ہیں جو کہ انسان کی رہنمائی کرتی ہیں۔ عام عورتوں کی بات نہیں کی جا رہی یہاں پر، تو نساء سے مراد ہے یہاں پر بیویاں، عام عورت کی بات نہیں۔ فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں۔ حرث کھیتی کو کہا جاتا ہے۔ بیویوں کو فیلڈز سے کمپیئر کیا گیا، اور ایک طرح سے مردوں کا احساس تحفظ، ان کی پروٹیکٹیو انسٹنکٹس کو جگایا جا رہا ہے۔ عورتوں کو پبلک پارک نہیں کہا، ان کو کوئی جنگل نہیں کہا، وہ عام استعمال کی نہیں ہیں۔ تمہاری بیویاں بہت حفاظت سے اور خیال سے رکھی جانے والی ہستیاں ہیں۔ تمہاری بیویاں جنرل انٹرٹینمنٹ کی چیز نہیں ہیں۔ تو یہ مرد کی غیرت ہے دراصل جس کو یہاں پر ایڈریس کیا گیا۔ بعض دفعہ خواتین ناراض ہو جاتی ہیں کہ ہمیں کھیتی کیوں کہا۔ عورت کے لیے قرآن نے یہ مثال استعمال کی ہے، اور بہت ہی باعزت، بہت رسپیکٹیبل مثال استعمال کی ہے۔ کیا ہوا کہ جب عورت نے پردہ چھوڑا، اپنے آپ کو ایکسپوز کیا، کچھ دن تو بڑا مزہ آیا، بڑا آزادی کا احساس ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد جب مردوں کی نظریں پڑنی شروع ہوئیں، جب مردوں کے ہاتھ لگنے شروع ہوئے، جب مردوں کے کمنٹس سننے کو ملے، جب سیکشل ہیرسمنٹ شروع ہوا، جب molestation شروع ہوا، اب گھبرانے لگ گئیں، اب بہت پریشان ہوئیں۔ تو وہ گلیمر تو نکل گیا، اب عزت چاہنے لگ گئیں۔ پہلے چاہتی تھیں کہ ہمارے حسن کی بہت تعریف کی جائے، اب حسن کی تعریف بڑھتے بڑھتے جب حدیں کراس کرنے لگ گئی، اس لیے کہ ونڈو شاپنگ پر تو لوگ راضی نہیں ہوتے نا۔ جب بہت دن ان کو ونڈو شاپنگ کرائی جائے گی تو پھر تو وہ چاہیں گے کہ شیشہ توڑ کر وہ چیز زبردستی حاصل کر لیں۔ جب ایسے واقعات پیش آنے لگ گئے، اب ان کو بہت افسوس ہوا۔ لیکن کیا کریں، جو اتنا شور مچا کے اور سب کچھ چھوڑ کے اور دین کو اور اللہ کو اور رسول کو انہوں نے ٹھکرا کر ایک راستہ اپنے لیے اختیار کیا، اب انا یہ بھی نہیں کہنے دیتی کہ تم نے غلط کیا، تم کو نہیں نکلنا چاہیے تھا، تمہیں اس طرح اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دکھاتی بھی رہیں، ہم جو جی چاہے کرتی بھی رہیں، لیکن ہمیں عزت بھی ملے، molestation بھی نہ ہو، ہیرسمنٹ بھی نہ ہو، ہمیں رسپیکٹ چاہیے۔ تو یہ تو عورت کی، اس کا مطلب ہے فطرت بول رہی ہے نا کہ وہ عزت چاہتی ہے، وہ صرف ایک شو پیس کے طور پہ نظر آنا نہیں چاہتی۔ تو یہاں تو اس کو بہت رسپیکٹیبل مثال سے تشبیہ دی جا رہی ہے، بہت رسپیکٹیبل چیز سے اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ آج عورت بہت جوش و خروش سے عزت مانگ رہی ہے،
کہ وی وانٹ ٹو بی ریسپیکٹڈ، ہماری عزت ہونی چاہیے. اگر عورتوں کو کام کرنا ہے تو کام کرنے پر پابندی نہ لگائی جائے، لیکن ساتھ ساتھ ایسے قوانین بنا دیے جائیں کہ وہ اس مینٹل ٹارچر سے، اس ذہنی پریشانی سے بچ سکیں. اگر عورتیں ہی ڈبل میسج دیتی ہیں، کانٹرڈکٹنگ میسج دیتی ہیں، تو اب یہ کیسے ہوگا کہ وہ سلیکون بھروا کے اپنے لپس کے اندر اور اپنی پسلیاں نکلوا کر اور کمر پتلی کروا کر اور منی اسکرٹ پہن کر جائیں اور پھر کہیں کہ آئی وانٹ ٹو بی ریسپیکٹڈ فار مائی برینز. وہ کہیں کہ میں تو اپنی انٹیلیجنس کی عزت کروانے آئی ہوں، تو لوگ ہنسیں گے نا پھر. تو یہ تو اپنا خود ہی طرح کا مذاق بنا لینا ہے. تو یہاں جو مثال دی گئی، جو تشبیہ دی گئی ہے عورت کو کھیتی کے ساتھ. اچھا برا کیوں لگتا ہے؟ برا اس لیے لگتا ہے کہ اب تک جو شعر و شاعری ہے یا ناولز ہیں، وہ ناولیں چاہے مردوں نے لکھیں چاہے عورتوں نے لکھیں، ان میں عورت کو جس طرح پیش کیا گیا ہے اس شاعری میں یا ان ناولز میں، اس سے گلیمرس تصور تو آتا ہے، خوبصورتی کا تصور تو آتا ہے، لیکن باعزت تصور تو نہیں آتا ذہن کے اندر. مثال کے طور پر عورت کو پھول سے تشبیہ دی جاتی ہے، تو پھول کی عزت کون کرتا ہے؟ پھول تو لیا، سونگا، جس کا جی چاہا، پارک میں لگے ہیں، آؤ سونگو، اچھا لگے توڑ لو، دل بھر جائے پھینک دو اٹھا کر. اس میں کون سی عزت ہے؟ پھول کی کون عزت کرتا ہے؟ جس کا جی چاہا اس کے رنگ سے، اس کے روپ سے، اس کی خوشبو سے فائدہ اٹھایا، اس کو ایڈمائر کیا اور اٹھا کر ڈسکارڈ کر دیا. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں عورتوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ایسی ڈسکارڈ کر دی جاتی ہیں اٹھا کر، ایک طرف فائدہ اٹھایا پھینک دیا اٹھا کر دوبارہ انہیں کہیں. شاعری میں کوئی ان کو رنگین تتلی کہتا ہے، جس کا مقصد دنیا میں رنگینی اور خوبصورتی پھیلانا ہے. تو کیا عورت تتلی ہے؟ کیا کوئی عورت اس بات میں عزت محسوس کر سکتی ہے کہ اس کو کوئی تتلی کہہ دے؟ ہرگز نہیں کر سکتی. اس قدر تکلیف ہوتی ہے یہ سن کر کہ ایسے کوئی فلٹنگ سا فریولس ایگزسٹنس ہے میرا اور آپ کا، یہاں سے وہاں بے مقصد اڑ رہی ہیں، پھر رہی ہیں، بس خوبصورت لگ رہی ہیں، یہ مقصد ہے ہمارا ڈیکوریشن کا؟ ہرگز نہیں ہے. اور تتلی کی کس نے عزت کی ہے؟ موسٹ ریسپیکٹڈ بٹر فلائی کبھی کسی نے کہا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. تو تتلی بھی بننا ہے اور عزت بھی کرانی ہے، یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. کوئی کہتا ہے چاند، کوئی چاند سے تشبیہ دیتا ہے. تو چاند کیا ہے؟ فری فار آل ہے، جس کا جی چاہے دیکھے، فار ایوری بڈی ٹو سی. اللہ نے اتنا اونچا اس کو آسمان میں لگا دیا، سب دیکھو، سب انجوائے کرو. ہے ہی اس لیے، آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے. شاعری کرو چاند کے اوپر، وقت گزاری کے لیے، پاس ٹائم کے لیے تمام چیزیں ہیں، یہ پھول بھی اور یہ تتلیاں بھی اور یہ چاند بھی. اب کسی عورت کو چاند کہا جائے تو بہت خوش ہوتی ہے، اور کھیتی کہا جائے تو بہت ناراض ہوتی ہے. لیکن اگر ہم اپنی ویلیو سمجھیں تو ہم خوش نہ ہوں. یہ تینوں چیزیں جن کا ذکر کیا گیا یہ تو مفت ملتی ہیں، کسی کو ان کی کیئر کرنے کی، ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں دی گئی. یہ تو بس ایک مزہ اٹھانے کی چیزیں ہیں، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کی. اس کے مقابلے میں کھیتی، اگر کھیتی سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کی تو بہت نگہداشت کرنی ہے، بہت دیکھ بھال کرنی ہے. کسان کی ساری زندگی کھیت کے گرد گھومتی ہے، اس کی سب سے قیمتی متاع کھیتی ہوتی ہے، اور کھیتی سے اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اس کا خیال کرو. یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، کیئر کرنی ہے، لک آفٹر کرنا ہے اس کو. تو بیوی اتنی قیمتی چیز ہے، بیوی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو اس کا خیال رکھنا ہے، اس کی جسمانی ضرورتوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کی ذہنی ضرورتوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کی جذباتی ضروریات بھی شوہر کو پوری کرنی ہے، ہر طرح سے کرنا ہے، ہر طرح اس کو چین اور سکون دینا ہے اس کو. یہ اس کے اخلاقی فرائض میں سے ہیں. کھیتی کسان کی سب سے قیمتی متاع ہوتی ہے، سب سے ویلیوبل چیز ہوتی ہے. ہر وقت اس کے سوچوں پر چھائی رہتی ہے کھیتی، اس کی توجہ کا مرکز ہوتی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس کی زندگی کھیت کے بغیر بے مقصد ہے، سینٹر آف ہز لائف ہوتی ہے. اور بیوی کو ایسا ہی ہونا چاہیے شوہر کے لیے. دنیا میں کھیت نہ ہو تو زندگی کا قائم رہنا دشوار ہو جائے. وائٹل امپورٹنس ہے فیلڈز کی، کھیتیوں کی. تو کھیت کی ہر ضرورت کو کسان پوری کرتا ہے، ہر ضرورت پوری کرتا ہے، ذرا بھی نگلیکٹ نہیں کرتا.
اگر اس نے کھیت کو نگلیکٹ کیا تو نقصان کس کا ہوگا؟ اس کا اپنا ہوگا. یہ کھیت ہی ہے جو اس کو کل فصل دے گا اور وہ فائدہ اٹھائے گا. اسی طرح بیویاں ہیں، بیویوں سے اللہ تعالیٰ مردوں کو اولاد دیتا ہے. فصل ہے، اولاد بھی فصل ہے نا انسان کی. جیسے کھیت کی فصل جو ہے وہ اناج یا غلہ ہوتی ہے، تو انسان کی فصل اس کی اولاد ہے. بیوی کے بغیر ناممکن ہے، نہیں مل سکتی. اگر کسان جاتا ہے اپنے کھیت میں تو ایسے ہی بیج پھینک کر نہیں آ جاتا. پہلے وہ زمین کو تیار کرتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے. بڑا ہی خوبصورت یہاں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا مردوں کی طرف کہ جو شوہر اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، چاہے ذہنی ہو چاہے جسمانی، تو پہلے بیوی کو آمادہ کریں، بیوی کو خوش کریں. اور ہو سکتا ہے آپ کو یہ سن کر حیرت ہو کہ اس کے بارے میں احادیث تک موجود ہیں کہ جب تم کو بیوی کے پاس جانا ہے تو ایسے ہی نہ تم چلے جاؤ، بلکہ تم پہلے بیوی کو تیار کرو، پہلے اس کو آمادہ کرو، اس کو خوش کرو، اس کے بعد تعلق قائم کرو. ہو سکتا ہے کہ حیض کے دنوں میں جو اس تعلق پر پابندی لگائی وہ اسی لیے ہو کہ عورت کی اپنی طبیعت آمادہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے خوش اس چیز سے، وہ خود ہی بیزار ہے. اور فرمایا کہ فاتوا حرثکم انا شئتم، تم آؤ اپنی کھیتی کے پاس جیسے تمہارا جی چاہے. بس جو پابندی اللہ نے لگا دی ہیں ان کو ذہن میں رکھنا، اس کے علاوہ اور کوئی پابندی نہیں لگائی گئی. جب مرضی آؤ، کوئی وقت کی قید نہیں ہے، جہاں سے آؤ، جو پوزیشن اختیار کرنا چاہو اس کی قید نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ فرما دیا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اس تعلق میں بھی اللہ نے اجر رکھا ہے، اپنے آگے بھیجو. یہ تعلق قائم کرو گے اس میں بھی اجر ہے. یا اولاد بھی مقصد ہو سکتی ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ بیویوں کے پاس جانے میں بھی اجر ہے تو انہوں نے اس پر حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم تو اپنے غرض کے لیے جاتے ہیں. اس پر آپ نے فرمایا اگر یہی کام کسی اور سے کرتے تو گناہ ہوتا، تو تم نے اپنی بیوی سے اپنی حاجت پوری کی تو اس میں اجر ہے. اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر اندر رہ کر کیا تو اللہ اجر بھی دے گا. لہٰذا کوئی یہ نہ سوچے کہ اس تعلق میں وقت ضائع ہو رہا ہے اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے. یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے. اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے حساب سے یہ کام کیا جائے، یہ بھی نیکی شمار ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ جہاں نفس کو ناگوار لگنے والے تقاضے آتے ہیں، قتال جیسے، جن کو کہ نیکی شمار کیا گیا، بعض دفعہ نیکی کرنے کے لیے نفس پر جبر کرنا پڑتا ہے. تو بعض ایسے احکامات بھی ہیں کہ جو نفس خود چاہتا ہے، فطرت خود چاہتی ہے. نفس کی رغبت اور نفس کی پسند کے احکامات بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیے، اس کو بھی عبادت بنا دیا، اس کو بھی نیکی بنا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. اور سنت ظاہر ہے ثواب کا کام ہوتا ہے. تو یہ ساری باتیں فرمائیں، لیکن آخر میں تقوی کا بھی ذکر کر دیا، تھوڑا سا وارن کر دیا کہ دیکھو تنہائی میں بھی کوئی ایسا کام مت کر بیٹھنا جو کہ جائز نہ ہو. ہو سکتا ہے کمرے میں تم تنہا ہو، تم اور تمہاری بیوی، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. تو تقوی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، چاہے تنہائی میں انسان ہو چاہے سب کے بیچ میں ہو. آگے فرمایا آیت نمبر 224 225 وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جس سے مقصد نیکی اور تقوی اور اللہ کے بندوں کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو. اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے. جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باس پرس وہ ضرور کرے گا. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. عرضتاً کے معنی ہوتے ہیں ہدف یا نشانہ، ٹارگٹ. اللہ کو قسموں کا ہدف بنانے سے مراد ہے کہ اس کے نام پر بے ضرورت قسمیں کھائی جائیں. یہ اللہ کی عظمت کے خلاف ہے یہ بات کہ اس طرح اللہ کا نام بلا وجہ لیا جائے، ان وین. یہ بات بھی اچھی نہیں ہے کہ انسان ایسا کام نہ کرنے کی قسم کھا لے
جو کہ اچھا کام ہو، بھلائی کا کام ہو. مثلاً کوئی قسم کھا لے کہ ساری زندگی اب بہن سے بات نہیں کرنی، بہن سے نہیں ملنا، یا قسم اس بات کی کھا لے کہ اب میں فلاں کی مدد نہیں کروں گا. یہ اچھی نہیں ہے بات، اس قسم کو چھوڑ دینا چاہیے. تو اللہ ان قسموں کے بارے میں پوچھے گا جو پکے ارادے سے اور شعور کے ساتھ کھائی گئی ہوں. ہاں، جہاں تک لغ قسموں کا تعلق ہے، جیسے کہ عربوں میں قاعدہ تھا، وہ تکیہ کلام کے طور پہ واللہ باللہ کہا کرتے تھے. جیسے کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا کہ آئی سویئر بائی گاڈ ایسے کہنے کی، قسم سے یہ ہوا، قسم سے یہ ہوا، ایسے کہنے کی عادت ہوتی ہے نا. تو انکانشیسلی، غیر ارادی طور پہ اگر ایسے الفاظ نکل گئے تو ان پر گرفت نہیں، لیکن بہرحال پسندیدہ بھی نہیں ہے، لیکن پکڑ بھی نہیں ہے ان کے اوپر. سوچ سمجھ کر ارادے کے ساتھ جو قسم کھائی جائے اس کے بارے میں اللہ کے ہاں پوچھ گچھ ہوگی. اگر قسم کھائی ہے اور قسم کو توڑا ہے تو اس کا کفارہ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 89 میں آئے گا انشاءاللہ تعالی. اور وہ کفارہ قسم توڑنے کا یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا، یا 3 دن کے روزے رکھنا. تو انشاءاللہ ہم سورہ مائدہ پہ جب پہنچیں گے تو وہاں ڈسکس کریں گے. اب قسموں کی بات ہوئی، قسم سے اب رخ مڑ رہا ہے طلاق کی طرف. اسی کے طلاق بھی سمجھیں ایک طرح کا اوتھ ہو جاتی ہے، ایک طرح کی قسم ہو جاتی ہے. لیکن طلاق سے پہلے ایک اور جدائی کی شکل کا ذکر کیا جا رہا ہے. آیت نمبر 226 فرمایا للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر. جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے. فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یولون ایلا کا ذکر آ رہا ہے. ایلا الف یا لام الف حمزہ. ایلا کے معنی ہیں کسی کام کے نہ کرنے کی قسم کھانا. لیکن جب یہ ایلا کا لفظ شریعت کی ٹرمینالوجی بنا، شرعی اصطلاح بنا، تو ایلا کا مطلب ہے کہ شوہر قسم کھا لے کہ میں بیوی سے کوئی ازواجی تعلق نہیں رکھوں گا. یعنی بیوی گھر میں رہ رہی ہے، ساری زندگی نارمل چل رہی ہے، لیکن کانجوگل ریلیشن شپ نہیں کرتا اس سے، بیوی کو اس کا ازواجی حق نہیں دیتا، اور اس بات پہ قسم کھا لی کسی مرد نے. یہ چیز اسلامی مزاج کے بالکل خلاف ہے. چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے ہو جانا، کچھ ایک آدھ دن کی ناراضگی ہو جانا، یہ تو شادی شدہ زندگیوں میں ہو جاتا ہے، لیکن یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے کہ شوہر کو بیوی سے ایسی ضد ہو جائے کہ اب وہ اس کے پاس ہی نہ جائے، اس سے تعلق ہی نہ قائم کرے. قانونی طور پر ساتھ ہوں مگر عملی طور پہ الگ الگ ہوئیں ایک دوسرے سے، ایسے رہیں جیسے کہ میاں بیوی شوہر بیوی ہیں ہی نہیں. اب اس میں عورت تو بیچاری معلق ہو گئی نا، سسپینڈ ہو گئی، وہ تو ایک طرح سے سسپینڈڈ سٹیٹ میں ہے. تو پھر ایسے مردوں کے لیے 4 مہینے کی مدت مقرر کر دی کہ اب تم کو کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہوگا، یا صلح اور رجوع کر لو یا طلاق دے دو. اگر شوہر ان دونوں میں سے کوئی بات نہیں کرتا، نہ رجوع کرتا ہے نہ طلاق دیتا ہے، عورت کو اس طرح اس نے لٹکایا ہوا ہے، تو عورت عدالت کے ذریعے طلاق لے سکتی ہے. تو ایلا کو بھی سمجھیں، جدائی کی یا شوہر بیوی کا آپس میں تعلق نہ قائم کرنے کی بھی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں. تو ایلا کس کو کہتے ہیں پہلے یہ سمجھیں. ایلا میں ضروری ہے کہ چڑ یا نفرت یا غصے کی وجہ سے کیا ہو تو پھر وہ ایلا ہوگا. ورنہ اگر تعلقات بہت خوشگوار ہیں، کوئی چڑ نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی غصہ نہیں، اور دوری کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے جسمانی تعلق قائم نہیں ہو سکا، اب وہ ایلا نہیں کہلائے گا. یا ہو سکتا ہے کہ وہ آپس میں یہ سوچ کر کہ ہم تھوڑے عرصے کے لیے سپریشن اختیار کر لیتے ہیں، ذرا سوچ سمجھنے کا ہم وقت لے لیتے ہیں. سپریشن جس کو کہا جاتا ہے، اس میں اگر نیت یہ ہے کہ ہم اس لیے تھوڑے عرصے کو جدا ہو رہے ہیں تاکہ دوبارہ ہم مل سکیں، تو اس میں بھی پھر گنجائش نکلتی ہے، وہ اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا. لیکن سپریشن کو بھی بہت لمبا کھینچنا پسندیدہ نہیں ہے، اس کو بھی پھر چاہیے کہ حل کر لیا جائے اور جلد از جلد کوئی ایک فیصلہ کر لیا جائے. فرمایا آیت نمبر 227 وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہے تو بے شک اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اب یہاں سے آگے ہم دیکھیں گے کہ طلاق کا ذکر چل رہا ہے۔ طلاق نکاح کے معاہدے کو ختم کرنے کا نام ہے۔ نکاح بھی ایک کانٹریکٹ ہے، معاہدہ ہے، لیکن عام بزنس کانٹریکٹس کی طرح کانٹریکٹ نہیں ہے، بلکہ اس میں جذبات کا بھی انوالومنٹ ہے، جذبات بھی شامل ہیں، احساسات بھی شامل ہیں، خوشی اور غم کے احساسات بھی شامل ہیں، لیکن بہرحال ہے ایک طرح کا کانٹریکٹ۔ نکاح کے معاہدے میں عورت اور مرد دونوں کو برابر کا اختیار ہوتا ہے، چاہیں تو قبول کریں چاہیں تو قبول نہ کریں۔ جب نکاح ہو تو مرد اور عورت دونوں کا برابر کا اختیار ہے۔ جب نکاح ہمارے ہاں کیا جاتا ہے تو کس قدر سوچ سمجھ کر کیا جاتا ہے نا؟ کتنا ڈسکشن ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، مہینوں سوچ بچار ہوتی ہے، ہر پہلو کو دیکھا جاتا ہے، خاندان والوں سے بھی ڈسکشن کیا جاتا ہے، اور بہت سوچ سمجھ کر یہ رشتہ باندھا جاتا ہے۔ تو جتنا سوچ سمجھ کر اس کو باندھا تھا، اب اتنا ہی سوچ سمجھ کر اس کو توڑنا بھی ہے۔ لیکن افسوس کہ اپنے معاشرے میں ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ جب توڑنے پر آتے ہیں تو ایک جھٹکے سے توڑ دیتے ہیں۔ یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ اگر طلاق بھی دینے کا ارادہ کر ہی لیا تو سوچ سمجھ کر یہ کام کرنا ہے۔ اب فرق کیا ہے نکاح میں اور طلاق کے معاہدے میں؟ طلاق دینے کا اختیار مرد کو ہے، عورت کو نہیں۔ طلاق عورت نہیں دے سکتی اپنے شوہر کو، لیکن شوہر بیوی کو دے سکتا ہے، یہ اس کا اختیار ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سوچے سمجھے بغیر یا بیوی کو ڈرانے دھمکانے کے لیے وہ اس کو استعمال کرتا رہے یا اس کو دھمکاتا رہے کہ طلاق دے دوں گا، طلاق دے دوں گا۔ جیسے ہم اپنے ہاں کچھ جاہل مردوں کا حال دیکھتے ہیں کہ اگر تم اپنی امی کے ہاں گئی تو طلاق دے دوں گا، تمہاری امی میرے گھر آئیں تو طلاق دے دوں گا، کھڑکی میں کھڑا ہوا تم کو دیکھا تو طلاق دے دوں گا، یا بیٹی ہو گئی تو طلاق دے دوں گا۔ نعوذ باللہ، ان کو رہنے دیں، یہ مومن کہاں ہیں؟ ان کو کیا پتا قرآن نے کیا کہا ہے ان سے؟ مسلمان ہیں لیکن اسلام کا نہیں پتا ان کو، اور جو یہ کرتے ہیں تو اللہ پوچھے گا، اللہ حساب لے گا کہ تم کو دھمکانے کے لیے اختیار دیا تھا۔ جب ہم کسی کو بھی حق دیتے ہیں تو وہ حق بھی استعمال کر بھی سکتا ہے اپنا۔ اب مثال کے طور پہ ایک سرجن ہے، سرجن کو کچھ آلات دیے جاتے ہیں، سرجیکل انسٹرومنٹس دیے جاتے ہیں، اس میں قینچی بھی ہوتی ہے، اس میں چھری بھی ہوتی ہے، اس میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ اب اگر سرجن جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جائے اور وہ چھری لے کر ایسی حملہ شروع کر دے مریضوں پر، تو کیا اس سرجن کو نہیں پکڑا جائے گا؟ کیا اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ تو اسی طرح اللہ نے ایک اختیار دیا ہے مرد کو، سوچ سمجھ کر موقع پر مناسبت سے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اذیت پہنچانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے تو یہ اختیار نہیں دیا۔ اور دیکھیں جہاں اختیار دیا جائے گا وہاں اس کے مس یوز ہونے کا بھی اندیشہ رہتا ہی ہے۔ کوئی مرد ہو سکتا ہے مس یوز کرے، لیکن پھر وہ یہ نہ سمجھے کہ کوئی اس کی پکڑ نہیں ہے اس کے اوپر، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ آپ طلاق کے معاملات میں دیکھیے گا، طلاق کے معاملے میں کہ کتنا زیادہ یہاں تقوی کا اور اللہ کی صفات کا بار بار ذکر آئے گا۔ ایلا میں بھی دیکھیں غفور الرحیم، اللہ کی شان آئی۔ جب طلاق کا ذکر ہوا سمیع علیم، یہاں پہ اللہ کا ذکر آ گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، آخر دونوں کو طلاق کا اختیار ہونا چاہیے تھا، چاہے تو عورت دے دے طلاق، چاہے تو مرد دے دے۔ عورت کو خلا کا اختیار دیا گیا، وہ آگے ہم دیکھیں گے۔ اس وقت اگر ہم سارے پروپیگنڈے کو ایک طرف رکھیں اور صرف ایک عورت ہونے کے ناطے ہم دیکھیں تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عورتیں ناراض بھی ہو جاتی ہیں نا جلدی۔ مثال کے طور پہ سسرال والوں نے بہت تنگ کیا، اتنا غصہ آیا کہ میاں کو طلاق دے دی۔ ہو سکتا ہے نا، مثال کے طور پہ آپ سے میں کہہ رہی ہوں، اس میں بے عزتی کی بات نہیں، میں تو خود ایک عورت ہوں، ہم عورت ہو کے عورتوں کی بے عزتی تو نہیں کریں گے، لیکن جس طرح وہ جذباتی ہوتی ہیں اور جس طرح وہ پھر شوہروں پر ناراض ہوتی ہیں ایسی چیزوں میں جس میں شوہر کا کچھ قصور نہیں ہوتا، تو یہ عین ممکن تھا کہ اس میں طلاق کا ریشیو بہت بڑھ جاتا۔ کچھ طلاقیں مرد دے رہے ہیں، کچھ طلاقیں عورتیں دے رہی ہیں، تو کوئی بہت اچھی چیز ہے کیا بہت کوئی پسندیدہ چیز ہے کہ سب کو ملے یہ حق؟ نہیں، آدھوں کو دیا۔ اگر ڈبل ہوتا یہ اختیار تو ڈبل طلاقیں ہو رہی ہوتی تو فائدہ کیا ہوتا؟ اللہ نے دیا، اللہ نے عورت کو بھی بنایا، اللہ نے مرد کو بھی بنایا، تو اللہ نے اگر مرد کے پاس یہ اختیار رکھوایا ہے تو سوچ سمجھ کے کیا ہوگا، حکمت والا ہے وہ، سب جانتا ہے۔ اچھا، اب تو نکاح ہو گیا،
اب نکاح ہو گیا، مرد یہ محسوس کرتا ہے کہ شادی کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا، یعنی ذہنی مطابقت نہیں ہے، مینٹل ویو لینتھ نہیں مل رہی، مزاج نہیں مل رہے، جو بیوی سے توقعات تھیں، جو ایکسپیکٹیشنز تھیں پوری نہیں ہو رہی، اور یہ ازواجی تعلق سکون کے بجائے بوجھل ہو گیا ہے، تکلیف کا باعث ہو گیا ہے، ٹارچر بن کے رہ گیا ہے۔ اس صورتحال میں، اس مجبوری کے عالم میں اسلام نے اس رشتے کو ڈیزالو کرنے کا راستہ کھلا رکھا ہے، اگرچہ انتہائی مجبوری میں۔ سورہ نساء پہ انشاءاللہ ہم جب پہنچیں گے تو وہاں ہم پڑھیں گے، ان سے کہا گیا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، ہو سکتا ہے تم کو کوئی چیز بری لگ رہی ہو لیکن اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھ دی ہو۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ بیوی کی کیا پتہ ایک بات تم کو بری لگے لیکن کوئی اور اس کی خوبی تلاش کر لو۔ مراد ہے کہ حتی الامکان کوشش کرو کہ تم اس رشتے کو نبھاؤ، لیکن بالکل مجبوری ہو جائے، بہت تکلیف دہ رشتہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیزالو کرنے کا بھی راستہ کھلا رکھا ہے، اگرچہ نہایت مجبوری میں، ایز اے لاسٹ ریزورٹ یہ کام کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے قابل نفرت اور بری چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے۔ ایک اور حدیث میں مضمون آتا ہے کہ جب کوئی طلاق ہوتی ہے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ تو کوئی طلاق دینے کا فیصلہ کرے تو بہت سوچ سمجھ کے، تھنک اٹ تھرو، بیوی سے ڈسکس کر لے، آرام سے پھر سوچ سمجھ کر یہ کام کرے۔ آگے انشاءاللہ ہم طلاق کا بھی پڑھیں گے۔ دیکھیے، ہم اپنی لا علمی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ طلاق کہہ دینا یا ایک طلاق دے دینا کافی نہیں ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ 3 دفعہ دینی ضروری ہے تب طلاق پوری ہوگی، یہ سمجھا جاتا ہے نا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اول تو ہم پڑھیں گے الطلاق مرتان، تو یوں سمجھیے کہ یہ 2 طلاقیں جن کا ذکر کیا گیا، یہ ایک پورا پروسیجر ہے، ہر طلاق ایک کمپلیٹ پروسیس ہے۔ اور 2 طلاقیں کیا مطلب؟ کہ زندگی میں 2 دفعہ یہ پروسیجر دہرایا جا سکتا ہے۔ ایوری طلاق، ہر طلاق اپنی جگہ ایک کمپلیٹ پروسیس ہے، ایک طلاق کمپلیٹ طلاق ہو جاتی ہے۔ تو 3 طلاقوں کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ زندگی میں 3 دفعہ اس پروسیس کو دہرانے کی اجازت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ میں بیٹھ کر اس تینوں پروسیس کو دہرا لیا جائے۔ ایک دفعہ ایک طلاق دو، ونس ایک دفعہ طلاق دینی ہے۔ اب وہ کس طرح سے؟ اس کا یہ پورا پروسیس ہے۔ پہلے تو یہ کہ غصے میں اور ہنگامی حالت میں طلاق نہ دے، جذبات کی رو میں بہہ کر طلاق نہ دے۔ دوسرے، حیض کی حالت میں نہ دے۔ ویسے ہی آپس میں جسمانی تعلق نہ ہونے کی وجہ سے دوری ہوتی ہے۔ دوسرے، عورت حساس ہوتی ہے، اپسیٹ بھی ہوتی ہے، اور جن مردوں میں تقویٰ نہیں ہوتا وہ اور دور کر دیتے ہیں بیویوں کو، اور انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں ان کی طرف سے، اور بیزاری کا اظہار کرتے ہیں ان دنوں میں، حالانکہ اگر سنت پتہ ہو تو یوں نہ کریں۔ عورت اپنے ایموشنز میں ہوتی ہے، اپنے جذبات میں، بعض دفعہ ہو سکتا ہے موڈ خراب ہو یا ڈپریشن میں ہو یا بہت روتی ہو، تو یہ دن گزرنے دیں، حیض کے دن گزرنے دیں، یہاں تک کہ وہ نہا دھو کر پاک صاف ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کچھ عارضی شکوے شکایتیں ہوں اور ازواجی تعلق قائم ہونے سے وہ تمام چیزیں دھل جائیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ایک پورٹنٹ چیز رکھی ہے۔ بہت سی تکلیفیں، بہت سی شکایتیں اور بہت سی اذیتیں جو ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں وہ اس تعلق کی وجہ سے بھی ختم ہو جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں۔ اب اگر بیوی نہا دھو کر پاک صاف ہو گئی اور شوہر نے اس سے ازواجی تعلق قائم کر لیا، اب اس میں وہ طلاق نہ دے۔ اگر طلاق دینے کا ارادہ ہے تو جب بیوی حیض سے پاک ہو جائے تو بغیر صحبت کیے، بغیر تعلق قائم کیے اس کو 1 دفعہ طلاق دے دے۔ 1 دفعہ کہے طلاق، چاہے لکھ کر دے گا یا کہہ کر دے گا، جو بھی طریقہ ہے۔ ہم نے سوچا کہ شوہر نے کہا طلاق اور نکاح کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ طلاق ایک کینچی کی طرح سمجھتے نا کہ بس طلاق اس نے کہا، جیسے ہی طلاق کہا فوراً نکاح کا رشتہ ٹوٹ گیا، فوراً بیوی اس کے لیے نامحرم ہو گئی۔ ایسے نہیں ہوتا۔ طلاق کہنے سے اب طلاق کا پروسیس شروع ہو گیا، یہ انیشیٹ ہو گیا ہے پروسیس۔
طلاق دیتے ہی نکاح نہیں ٹوٹتا، بلکہ عدت پوری ہونے تک نکاح جو ہے وہ باقی رہتا ہے۔ کس طرح سے؟ اب کیا ہوا، شوہر نے کہا، شوہر نے ایک طلاق دی، اب کیا ہوا، طلاق کا پروسیس شروع ہو گیا۔ یہاں سے عورت کی عدت شروع ہو جاتی ہے۔ جو ایک طلاق دی ہے نا، اب عورت کی عدت جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے، اس کا یہاں پر ذکر ہے کتنی ہے اور کیا ہے۔